نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے محبوب ساتھیوں اور تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ترجمہ پر غور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو، مجبوریوں کو آسانی فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ برادران، جیسا کہ ہم لوگ سورہ الانفال پر ہم لوگ تھے اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 تک الحمدللہ ترجمہ دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس پر غور و فکر بھی کریں گے اور آگے کی ترجمہ پر بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی بے شک۔ تو برادران، ہم لوگ بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 تک ہم لوگوں نے اللہ کا یہ کلام سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسول، غزوہ بدر میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ تمام مسلمانوں کے حق میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مسلمانوں کو مدینے سے نکالا تھا۔ مقصد یہ کہ مسلمان فتح یاب ہوں اور غالب ہوں، اور ان کا جو دنیا میں جو اب تک مظلوم تھے، پریشان تھے، ظالم کے ظلم میں تھے، ان تمام چیزوں سے نکل کر کے ان کو، ان کے عروج کو، ان کے مقام کو، ان کے درجے کو بلند کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور یہ یوم فرقان یعنی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اللہ نے فتح دی، اور اس سے مسلمان کا ایک الگ پہچان، ایک الگ مقام اس غزوے کے بعد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ سوچو کہ صرف یہ نہ سوچو کہ تم نے قتل کیا، بے شک یہ قتل اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ کے حکم سے تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک نیک مومن، ایک نیک عالم، ایک نیک مسلمان کی جب موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ایک ظالم کی جب موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ اپنے غضب میں لا کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو یقیناً جب بدر میں جو ظالم تھے، جو دیکھنے میں جن کی لشکر بہت زیادہ تھی، اس وقت کی 1000 کا معنی آپ آج کے دور سے اگر ملائیں تو آپ کہیں گے کہ 1000 تو کوئی بڑی تعداد تو نہ ہوئی۔ دو باتیں، پہلی تو بات یہ کہ اس وقت کمپیئر کریں کہ اس وقت 1000 بہت معنی رکھتی تھی، بہت بڑی لشکر مانی جاتی تھی اس زمانے میں، یعنی کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ تقریباً 500 عیسوی کی بات ہو رہی ہے نا، آج سے تقریباً 1440-46 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اور وہ بھی کس کے مقابلے میں, یہ بھی تو غور کریں, کس کے مقابلے میں؟ ایک کمزور بے تجربہ چند مسلمان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ فتح میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول, اللہ کے فرشتے نے بھی جو ہے کہ جنگ کی تھی, اور اللہ نے کہا کہ جن کو قتل ہوا ہے انہیں میں نے مارا ہے, کیونکہ یہ ظالم تھے, یہ مجرم تھے, اور ان کا ہلاک ہونا ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ تو ہم نے انہیں وہاں سے بلایا اور ان کو بدر میں اکٹھا کیا, اور تمہارا سامنا ہوا, اور تم حق کے ساتھ, تم ایمان کے ساتھ, تم مومن ہو کر کے تم نے جو ہے کہ ان سے جنگ کی, اور یہ جو ہیں جن کا وقت آ چکا تھا, پورا ہو چکا تھا, ان پر میری عذاب اور ان پر میرا غضب اتر چکا تھا, اور ان کا ہلاک ہونا تھا, سو ہم نے مارا. ابو جہل جیسا بڑا سردار ایک جھٹکے میں ختم ہو جانا, وہ بھی کیسے ختم ہوگا؟ اگر آپ غزوہ بدر کی ذرا سی حقیقت اور تہ تک جائیں گے تو دیکھیے, میں بعض صحابہ کے نام تو نہیں لوں گا, کیونکہ ممکن ہے کہ نام میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ بات میں ہم پھنس جائیں. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے میدان آمنا سامنا ہو گیا, تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام مسلمانوں سے کہا ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. جنگ کی جو اس طرح کی تیاری ہوتی تھی, ایک پارٹ ادھر ہوگا, ایک پارٹ ادھر ہوگا, ایک ایسے ہوگا, نہ, ہمارے پاس مسلمان کم تھے. حضور نے کہا کہ بس ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طریقے سے اپنی رحمت عطا فرمائی کہ یہ مسلمان جب ایک صف میں کھڑے ہوئے تو بدر کے میدان میں ذرا اونچائی ٹیلے کے اوپر ایسے ایک ٹیلے کے ذرا سا نیچے ڈاؤن ورڈ میں ایسے تھے, اور جو دشمن تھے وہ ادھر تھے. وہ دشمن جب دیکھتے تھے تو یہ چوڑائی میں دیکھتے تھے, یہ اتنی انہیں لگتا تھا کہ بہت لمبی فوج ہے مسلمانوں کی. انہیں کیا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی بہت لمبی فوج ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹیلے کے جسٹ مان لیجیے, فرض کیجیے یہ ٹیلا ہے, مسلمان یہاں پہ کھڑے ہیں, اور جو دشمن ہے وہ یہاں ہے, اور دشمن مطلب کہ ٹیلے سے زیادہ نیچے ہیں, اور مسلمان اس طرف ٹیلے سے ذرا نیچے ہیں, اب بیچ میں ٹیلا ہے. اور تو یہ جو فوج کی جو ادھر مسلمان کی جو فوج جو دکھ رہی ہے, اگلے دشمن کو جو ہے کہ بہت زیادہ دکھ رہی ہے کہ بہت لمبے, بہت زیادہ, پوری اتنی چوڑائی اتنی میں جو ہے کہ پھیلے ہوئے یہ دو مسلمان. اور مسلمان جب ادھر سے دیکھ رہا ہے ان کو, تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے ٹکڑے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, اور پھر حضور نے جو ہے کہ ہاتھ میں جو ہے کہ ایک مٹھی بھر کنکریٹ لے کر کے ایسے جو اللہ سے دعا کر کے ایسے دشمن کی طرف پھینکے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام جو ہے کہ ظالموں کے آنکھوں میں ڈال دیا, ان کو آنکھوں میں پہنچا دی, وہاں تک پہنچا دی. وہ ابھی آنکھ مل ہی رہے تھے کہ مسلمان کی فتح ہو گئی. ادھر ایک جو لائن, ایک صف میں جو تمام مسلمان تھے, شاید کہ اب خیر نام میں نہیں لوں گا, ہو سکتا ہے نام میں بھی گڑبڑا جاؤں. تو ایک صحابہ جو تھے, ان کے ایک ارد اور ایک گرد اگل بغل میں دو نوجوان جو ہیں کہ مسلمان تھے, اور بالکل کم عمر کے بچے تھے, جسٹ لائک کہہ لیا جائے, ہے نا. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے تو ادھر بھی جو ہے کہ کم عمر کے تھے اور ادھر بھی کم عمر کے تھے, میں تو یہ سوچ رہا تھا میرے اگل بغل تو بچے کھڑے. اور ان کم عمر کے جو صحابی تھے, جو مسلمان تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ سامنے جو دشمن کی جو لشکر ہے, اس میں ابو جہل کون ہے نا. تو ابھی وہ صحابی بتا ہی رہے تھے کہ وہ سامنے میں جو سفید داڑھی اور جو بیچ جو ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں کے پروٹیکشن میں جو کھڑا ہوا ہے بندہ, وہ ہے. ابھی ان کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں نوجوان مسلمان تیر کی طرح تیزی سے دوڑے, اور دوڑتے ہی جو ہے کہ ایک تلوار کے زر لگائیں اور ایک دم وہ دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے, اور تلوار کی ایک زر پہ ابو جہل کو جو ہے کہ گرا دی.
ابو جہل پوری طرح سے زخمی ہوا، نیچے گر گیا. حالانکہ ان دو نوجوان میں سے ایک جوان تو شہید ہو گئے اسی وقت، اور ایک جوان جو تھے اس میں جنگ کرتے رہے. اس جوان کے بارے میں یہ بھی واقعہ ہم نے پڑھا کہ ان کے جنگ میں ان کے ہاتھ ایک بازو جو ہے کہ کٹ کر کے لٹک گئے تھے، ہے نا. تو وہ مسلمان، وہ نوجوان صحابی کیا کیے کہ اپنے ایک پیر کو بیٹھ گئے اور ایک پیر سے اپنے اس لٹکے ہوئے بازو کو پیر سے دبائے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار مار کے اس بازو کو گرا دی کہ میرے جنگ میں، میرے لڑائی میں میری دقت کر رہا ہے. ایسے ایسے کئی واقعات بدر میں تو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کہ اچھا اس کے بعد بہت سارے جو ہے کہ دشمن جو ہلاک ہوئے اس میں آگ کے تیر کے نشان، تو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ فرشتے نے انہیں جو ہے کہ مارا ہے، اور یہ فرشتے کی جو ہے کہ جہنم کی ہتھیار سے انہیں مارا ہے. بہرحال تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ میں ہی سن لیے تھے، اور ہم لوگوں نے اس پہ غور کر لیا تھا. یہ ہم نے تھوڑا سا ایک سمری کھینچا تاکہ ہم آگے کی بات میں کلیئر کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو ہی جائے کہ وہ جو کافر تھے نا، جو برابر تدبیر کر رہے تھے. کب سے کر رہے تھے؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جو مکہ میں تھے تب سے وہ طرح کی جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی اور مسلمان کو پریشان کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے ہر طرح سے. اور یہاں تک کہ جب ہجرت ہو گئی، جب بدر کا موقع آیا، اس وقت بھی ابو جہل اور جو دشمن تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان کا جو ہے کہ قافلہ بخیریت مکہ پہنچ چکا ہے، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. مگر دشمن جو تھے، دشمنان اسلام، یہ اس تدبیر میں تھے کہ بس اس بار تو مسلمان کو ہم صفایا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. مگر اللہ کی جو تدبیر ہے نا وہ تو سب سے بڑی ہوتی ہے نا. دشمن بھلے کتنا پلان کرتا ہے لیکن اللہ کا پلاننگ سے بڑھ کر کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے طرف سے جو ہے کہ تدبیر تھی کہ ہم دشمن کو، یعنی کہ ان کافروں کو، ان کفاروں کو جو ہے کہ ہم کمزور کر دیں، ہے نا، ان کی تمام مکر کو جو ہے نا ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا. یہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ہم نے بلندی دینا تھا، ہے نا، اور ظالموں کو اپنے عذاب میں، اپنے غضب میں ان کو ڈالنا تھا. ٹھیک ہے نا. ابو جہل نے کس طریقے سے تشدد کیا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام دیگر جو ہے کفار مکہ نے کس طریقے سے کیا، ہم جب دیکھیں گے، جانیں گے، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اگر تم لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ دشمنان اسلام کو کہہ رہے ہیں. یہ دشمن جو اسلام کے جو دشمن تھے، ہے نا، جو برابر جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنوتی دیتے تھے، ہے نا، ان کو چیلنج کرتے تھے. کہاں عذاب اور کہاں ہے تمہارا نعوذ باللہ اللہ کہ ہمارے اوپر عذاب لا دے گا اور یہ کر دے گا، کہاں ہے، لاؤ دکھاؤ بتاؤ. اس طریقے سے کئی طریقے سے ان کے باتوں میں غرور ہوتا تھا، کفر ہوتا تھا، ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دشمن کو کہہ رہے، دشمن کے لیے کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، لو، ہے نا. اور اگر باز آ جاؤ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھا رہے ہیں، ہے نا. بدر میں اتنے دشمن جو ہیں، بڑے بڑے ظالم دشمن جو ہیں کہ ہلاک ہوئے، اور بڑے بڑے مضبوط جو ہے کہ جنگجو جو ہیں کہ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھایا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی رحمت کا پھر دلیل دے رہے ہیں. اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے. یعنی کہ ابھی بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے. اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے. یعنی کہ ایسے ہی تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے. یعنی کہ چند مسلمان سے، چند ایمان والے سے، یعنی
थोड़े आम कमजोर आदमी से तुम जैसे मजबूत लश्कर और कहते हैं ना कि जंगजू को हम जो है कि तबाह कर देंगे। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि नहीं? कितनी बड़ी ये जो है कि अपने आप में देख लिया जाए कि एक फर्ज कीजिए कि एक बड़ा पहलवान को अगर एक बच्चा मार गिरावे, है ना, तो है ना शर्म की बात। तो ये जो जालिम कुफार थे, इनके सामने 313 मुसलमान की क्या मतलब की कुव्वत थी। लेकिन कौन शिकस्त खाया है? कौन शिकस्त खाया? शिकस्त तो उन्हीं को मिली ना जो बड़े ताकतवर और जंगजू थे, पूरी फौज लेके आए थे। तो अल्लाह ताला के ये कह रहे कि देखो हम ये जो है हमारा फैसला तुमने देख लिया, अब अभी भी बाज आ जाओ, ठीक है ना, अभी भी बाज आ जाओ। अगर तुम बाज आ जाते हो और दोबारा इस तरह का तुम कुफ्र नहीं करते हो, हुजूर के या रसूल के या हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं करते हो और कुफ्र नहीं करते हो, है ना, तो तुम बहुत खूब होगा, बहुत अच्छी बात होगी, निहायत खूब होगा। और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, यानी तुम्हारा हलाक होगा बेशक, और तुम्हारे जमात तुम्हारे जरा भी काम ना आएगी, आइए वो कितनी ज्यादा हो, चाहे वो कितनी भी ज्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ बेशक ये तो आप गांठ बांध लो, ये तो आप हकीकत जान लो, ये तो आप इस बात से मुतमईन हो जाओ कि अल्लाह ताला बेशक ईमान वालों के साथ है ना, हक के साथ है, ठीक है ना। ओके, आगे हम देखते हैं। ऐ ईमान वालों, देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे, ऐ ईमान वालों अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो। देखिए ये अल्लाह ताला का फरमान है, ये अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ऐ ईमान वालों अल्लाह का ये हुक्म है दोस्तों, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, सुनो, गौर से सुनो। ऐ ईमान वालों अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, और उसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो, सुनते जानते हुए, है ना। अल्लाह ताला एकदम क्लियर कर दिए, इसमें कुछ और बोलने की हमें जरूरत नहीं है ना। अल्लाह ताला एकदम साफ कर दिए कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुंह ना मोड़ो जब तुम समझ रहे हो, है ना, कि अल्लाह ताला तुम्हें समझा दिए, अब तुम समझ रहे हो, तब अल्लाह के रसूल से मुंह ना मोड़ो, है ना, और उनकी बातों को माना करो। और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वह सुनते नहीं। देखिए अल्लाह ताला कितने नरमियत से कह रहे हैं। ये बात तो उस वक़्त के मुसलमानों के लिए भी थी, और देखिए मैं कहता हूँ ना अक्सर कि गौर और फिक्र की ज़रूरत है, तो जनाब गौर करें अल्लाह कितनी नरमियत से कह रहे हैं, है ना, कि तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना। देखिए जैसे एक बच्चे को जैसे एक टीचर समझाता है ना, तो उन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वह सुनते नहीं का माने क्या है? कहां से नहीं सुनते नहीं का माने ये है कि जैसे माँ अपने औलाद को या बाप अपने औलाद को या टीचर अपने स्टूडेंट को कोई बात के लिए बार बार बोल रहा है ना, वो सुन तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, अमल नहीं कर रहे, है ना। तो अल्लाह ताला बड़े नरमिया से कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ ना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वह सुनते नहीं, है ना, कि बस दिखावा कि हाँ हमने सुन लिया, जबकि हम मानेंगे नहीं। जब मानेंगे नहीं तो ना सुनने के ही बराबर हुआ ना भाई। सुनने का माने क्या है? हमने सुन लिया, मान लिया, यकीन कर लिया, हमने करना है। अब ये तो नहीं है कि हाँ हमने सुन लिया, कुरान पाक हमारे सामने पढ़ी जा रही है, हमने सुन लिया लेकिन हम फिर वही कुफ्र कर रहे हैं। हद हो गई ना भाई, हद हो गई ना। आप गौर करें ना इस बात को, क्या है इसका माने,
اس کا معنی کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پھر جا کے کفر کر رہے ہیں۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم کہہ رہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ہم جو ہے کہ کسی اور سے بھی مدد کی جو ہے کہ منتظر ہیں۔ اب بتاؤ کیا ہے یہ؟ نہیں، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، سن تو لیے کہ کفر نہیں کرنا، سن تو لیے کہ اللہ ایک ہے، سن تو لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سب چیز دینے والا ہے، سن تو لیے کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر بھی ہونا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے پاس بھی جا کر کے مدد کی جو ہے کہ درخواست کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، یا سر جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بڑے وہ ہے نا۔ تو یہ بات ہے نا۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو منہ سے تو کہتے کہ ہم سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سنتے ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سنتے خاک نہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ بے شک بدترین، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہہ کون رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کہاں سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ قرآن سے سن رہے ہیں۔ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کثیرا، ہے نا۔ ان تک پہنچانے والا کون ہے؟ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بات سچی ہے، یہ قرآن ہے، ہمارا قرآن پر ہمارا یقین، ہمارا اس طرح کا یقین ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر موجود سچی کوئی کتاب ہے تو وہ ہے واحد قرآن، واحد قرآن پاک۔ یہ پوری دنیا میں ایک واحد سچی۔ آج یہی وجہ، یہی چڑ ہے، آج دشمنان اسلام کو چڑ کس بات کا بتاؤ میرے کو؟ ہاں، آج تمام چاروں طرف ہاں مسلمان مسلمان مسلمان، ہاں تو لوگ جو ہیں کہ اور طرح طرح سے جو ہے کہ ناٹک کر رہے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں، اور مسلمان کو جو ہے کہ ایک طرح سے ظالم جو ہے نا کہ اس کو پروف کر دے رہے ہیں۔ بھائی جھوٹ کی کوئی انتہا تو ہے نہیں، جھوٹ کی کوئی انتہا ہے؟ جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ جب تک کہ تم مر نہ جاؤ گے، جب تک تم جہنم میں نہ پہنچ جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ۔ سچ کیا ہے؟ سچ ایک بار بولے گا خاموش، بس یہ سچ ہے، دیٹس آل۔ اب اس کے آگے کچھ نہیں، اس میں آگے پیچھے تو میں کرے گا، لیکن جھوٹ کا کیا کوئی لمٹ نہیں۔ تو یہ کیا ہے نا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی حقیقت سے اور مسلمان کی کتاب سے اور مسلمان کی جو مذہب جو واقعی جو ہے کہ مذہب ہے، اس سے یہ ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ چڑ ہے، حسد ہے نا۔ حسدی تو ہے نا، اگر کوئی شخص بالکل کھلے دل سے، کھلے دماغ سے، ایک دم آزاد خیال سے، کسی بھی طرح کا نفرت کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پڑھے، اسلام کے بارے میں جانے، اسلام کیا ہے سوچے سمجھے، تو بالکل کہے کہ یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے، یہی واحد مذہب ہے نا۔ ہماری کتاب قرآن کا دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت قرآن ہماری ایک ہے، چاہے اس کونے دنیا کے اس کونے میں جاؤ چاہے اس کونے میں جاؤ، قرآن کا جو ہے کہ بالکل پورا ایک سینٹنس جو ہے سو ہر جگہ ملے گا، جو واقعات ہے ہر جگہ ملے گی، جو کلام ہے ہر جگہ ملے گا، لفظ با لفظ ہر ایک چیز، یعنی کہ زبر زیر پیش جس کو آپ ہندی میں ماترا کہتے ہیں، ہے نا، یہاں یا پھر الفابیٹ کہہ لیجیے، سب کچھ ایک ملے گا، ہے نا، سب کچھ ایک ملے گا۔ ہاں لینگویج اب عربک تو کامن ہے، عربک کامن ہے عرب، لیکن اب آپ اپنے حساب سے آپ جو بھی لینگویج استعمال کر لو، اردو میں بول لو، انگلش میں بول لو، پنجابی میں بول لو، کینیڈین میں بول دو، تمل میں بول دو، کسی بھی لینگویج میں بول دو، جس لینگویج میں بولنا ہے بول دو۔ اچھا لینگویج میں جب ہم لینگویج میں بولیں گے تو ہمارا ہو سکتا ہے ایکسپلین کرنے کا جو ہے کہ طریقہ الگ ہو، لیکن جو موجودہ قرآن ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی چیز، یہی حق ہے اور یہی حقیقت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے جو ہے ہاں، تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ بے شک اللہ کیا کہہ رہے؟ بے شک بدترین خلائق
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے بے شک اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اوپر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس سے پہلے والے آیت میں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے جو ہے کہ اس طریقے سے جو ظالم تھے، جو بڑے مغرور تھے، ہے نا، ان کو ہلاک کیا، ایسے ان کو ختم کیا۔ اب تم سمجھ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، وقت ہے، سمجھ جاؤ، ہے نا، کفر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور نہیں تو ہم پھر تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس میں کیا کریں، بے شک بدترین خلق، یعنی کہ بے شک اللہ کیا کرے، بے شک وہ لوگ یعنی کہ خلائق مطلب وہ گروہ، پورا وہ آدمیوں کا وہ گروہ، وہ اکٹھا جمع، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، وہ بدترین ہیں جو بہرے ہیں، گونگے۔ بہرے مطلب کان سے بہرے اور منہ سے گونگے نہیں، مطلب وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے، جن کے سامنے حق بات لا دی گئی، حق بات کہہ دی گئی، ہے نا، سنتے تو ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتے، ہے نا، اور جانتے تو ہیں مگر منہ سے بولتے نہیں، ہے نا، سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں، دل سے یقین نہیں کرتے، ہے نا، اور زبان سے اقرار نہیں کرتے، بولتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، جو کہ ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، نیکسٹ لائن۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ دیکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ پھر وہاں پہ بات آ گئی کہ سننے کا مطلب کان کی سنوائی سے نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی توفیق، فرض کیجئے ایک بات میں ایک دم ابھی آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہیں، ہے نا، آپ مان لیجئے کہ میرا عمل بہت برا ہے، میں مان لیجیے، اللہ معاف کرے، مجھے ایسا اپنے پر نہیں کہنا چاہیے، لیکن فار دا ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کفر پہ ہوں، اگر ہے میں برا ہوں، لیکن یہ جو ابھی اس وقت یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یعنی کہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور خود کو بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ تک بھی بات کو پیش کر رہا ہوں، مان لو کہ اللہ کو یہ بات میری پسند آ جاوے تو اب ممکن ہے کہ میرا اللہ میرے اسی عمل سے راضی ہو جائے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی۔ اب اسی طرح سے میں آپ کے پاس آتا ہوں، جی آپ میری بات کو سن رہے ہیں، حالانکہ بہت چند لوگ ہی سنتے ہیں، بہت مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ویورز جو میں دیکھتا ہوں اس میں، اللہ معاف کرے کہ بتائیے جتنے سبسکرائبر ہیں وہ بھی قاعدے سے نہیں دیکھتے۔ تعجب ہے، مانا کہ میری جو ویڈیو ہے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، کیا کروں، بات کو ختم کرنا، مکمل کرنا، تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بات مکمل ہو جاوے تو میں ختم کروں، اس میں جو ہے کہ اس چکر میں ویڈیو طویل لمبی ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو افسوس کی بات ہے نا، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ ارے بابا، تم کو میرے شکل سے تم بور ہو سکتے ہو بھیا، تم موبائل کو ایک طرف رکھ دو، مت دیکھو میری شکل کو، لیکن کم از کم سنتے تو رہو، سنو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا پتا تمہارے اس سننے سے اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، اور تم اگر یہ سنیں اور سن کر کے تم نے اس کو دوسرے کو بھی شیئر کر دیا اور اس سے بھی کہا، گزارش کیا کہ بھیا تم بھی سنو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا پتا تمہاری وہ عمل یہاں سے وہاں شیئر کرنے کی یہ اللہ راضی ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے تو اس کے ہدایت کے وسیلے سے تم پر اللہ خوش ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، مان لو ہمارے کسی ایک عمل سے اللہ ہم سے اگر راضی ہو جاتا ہے،
خوش ہو جاتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا اللہ پھر میرے اندر ہدایت ڈال دے گا، اور اگر جو کچھ بھی ہم غلط کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم برا کر رہے ہیں، جو بھی میرے اندر برائی ہے، اگر کہ مجھ سے کوئی کفر ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ، اللہ توبہ استغفار، اللہ میرے اندر کے وہ برائیوں کو یقیناً 100% نکال دے گا، دور کر دے گا۔ اللہ کا جو ہے کہ وعدہ ہے کہ تم 1 قدم تو میرے طرف آؤ، میں 10 قدم آؤں گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ، ہم ایک طرف بڑھے تو صحیح، ہم بڑھتے ہی نہیں، یہی تو تعجب اور یہی تو افسوس ہے، اور اسی کا تو رونا ہے، ہم بڑھتے ہی نہیں۔ ارے بابا، کوئی چیز کو تم چھوٹی مت سمجھو۔ میں زبان سے اگر آپ زبان سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلام ہی ورد کر رہے ہیں، ہم ایک سے دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچو کہ یار ہم یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ہم کیوں اس کو بتائیں، وہ بھی جانتا ہوگا، ہم کیوں بتائیں۔ اما یہ بتانے کا جو شوق ہے، جذبہ ہے نا، یہ جذبہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ کیا پتہ قبر میں، کیا پتہ قیامت کے روز میرا یہی عمل جو ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بن کے کھڑی ہو جائے، نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا، یہی خوبی یعنی کہ کوئی بھی طرح کا اگر انسانیت، ایمان والا کام، دین والا کام، اللہ کی طرف والا کام، دل کے اندر کا ایمان ہے نا دیکھتا، تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی کہ ان کی سمجھ کو، ان کی عقل کو اور ان کے عمل کو جو ہے کہ توفیق دے دیتا، ہدایت دے دیتا بے شک۔ اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے، ہے نا، بے رخی کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ان لوگوں کو کہہ رہے کہ جو نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو پکڑ کے سنا بھی دیں نا تو وہ کیا کریں گے کہ جو ہے کہ روگردانی کریں گے، یعنی کہ اپنے غرور میں آئیں گے اور بے رخی کے ساتھ جو ہے کہ پلٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار پھر سے، اور اللہ ان میں نیکی دیکھتا تو ضرور ان میں سننے کی قابلیت عطا کرتا، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سننے کی قابلیت بھی دیتا تو منہ پھیر کر بھاگتے۔ تو برادران، اب پھر طویل ہو رہا ہے، پھر آپ لوگ کہیں کہ بڑا لمبا بولتے ہیں بھیا، اتنا ہمارے پاس فرصت کہاں ہے کہ سنیں۔ تو ٹھیک ہے، بہرحال ہم فی الحال ابھی یہاں پر اجازت چاہیں گے، ہے نا۔ اور آپ سب سے جو یہاں تک سن چکے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے بھی دوست عزیز کو شیئر کریں، یہ بھی ایک اجر کا کام، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال صدق اللہ العظیم۔